ذوالفقار اشرف صاحب۔ جی میں سوال کا آغاز کرنے والا ہوں۔ سر بتائیے کہ کیا کہتا ہے کہ اسلام جو یہ پروگرام اس نے ساحل نے کیا ہے کہ وہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام میں لو میرج جو ہے نا وہ حرام ہے، تو اس سلسلے میں سچ کیا ہے، سچائی کیا ہے، وہ ہمیں بتائیے سر، کیا کہتا ہے؟ ذوالفقار اشرف صاحب، یہ میں نہیں کہتا، یہ تمام لوگ جانتے ہیں، ذی شعور لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو چیزیں حلال ہیں اور حرام ہیں وہ ساحل کے کہنے سے حلال اور حرام نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ساحل نے یہ الزام لگا دیا، کہتا ہے جی کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ لو میرج حرام ہے، اور اس نے یہ سمجھ لیا، اور پناز تیاگی نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ان کے کہنے پہ، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا دونوں نے بیٹھ کے، تو اس لیے اسلام کے اندر لو میرج حرام ہوگی۔ سب سے پہلی ہوں، بے وقوفانہ بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کے کہے پہ اس پہ اعتماد کر لیں بغیر ریسرچ کے، بغیر اسٹڈی کیے ہوئے۔ دوسری بات، اس سے ایکس مسلم ساحل صاحب جو ہیں، ان کا جو جس اسلام کے اوپر ان کا کبھی بلیو ہوا کرتا تھا وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ یہ الزام اور جھوٹ بول رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ پناز کی گود میں بیٹھ کے کہ اسلام کے اندر لو میرج ہے ہی حرام۔ پچھلے ہوں، پروگرامز میں ہم نے سمیر کو دیکھا، کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ کچھ چیزیں وہ بھی حرام قرار دے کے چلے گئے جن کا پورا مضمون قرآن کے اندر موجود تھا، اور وہ چیزیں عین جائز تھیں، اور انہوں نے بالکل اپوزٹ بات کی۔ یہی چیز یہاں پر مسٹر جاہل جو ہیں انہوں نے بھی کی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا کس حد تک جو تھا تعلق تھا اسلام کے ساتھ۔ میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ میرے پاس اس کے ثبوت کیا ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ یہ واہیات جھوٹ ہے جو اس نے بڑے ہوں، دھڑلے سے بول دیا۔ میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اس پروگرام میں دیکھی۔ تیاگی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں تمام مذاہب کا بڑا سامان کرتی ہوں، میں بڑا احترام، بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پناز تیاگی کا چینل ایک کوٹھے سے زیادہ اب اس کی اہمیت نہیں رہے گی۔ جیسے کوٹھے نہیں چلتے بازار میں، ہوں، اب وہ وہاں پر ماحول بن گیا ہے کہ جس کے دل میں جو آئے وہ بک دے، جس کے ذہن میں جو آئے وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دے، وہاں پر مچھلی منڈی بنا لے، بازاروں لوگوں کی طرح وہاں پر گفتگو کرے۔ سامان یہ ہے کہ اس نے اس حد تک دھڑلے سے جھوٹ بولا، اور پناز اور وہ مسلسل اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سامان نہیں تھا، آپ مذاق اڑا رہے تھے، پہلے آپ نے الزام لگایا، پہلے آپ نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولنے کے بعد پروپیگنڈا کر کے اس کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے ہنس ہنس کے دکھا رہے ہیں اپنے جھوٹ پہ۔ تو یہ دراصل سامان نہیں تھا، آپ انسلٹ کر رہے تھے، اور پھر ایک غلط بات کے اوپر جھوٹ بولنے کے بعد اس کو انجوائے کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ سامان ہمارے چینل پہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور بھی چینلز پہ اس طرح کا سامان ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کا انتظام ہم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے یہ جو بناوٹی الفاظ ہیں مس پناز تیاگی، ان کو چھوڑ دیجیے۔ اور میں بتا دوں پبلک کو، اور پبلک جو اس کو سن رہے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ پناز کا دروازہ 3 طرح کے لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا ہوگا۔ نمبر 1 بلاسفیمرز، نمبر 2 جھوٹے، نمبر 3 جاہل۔ یہ 3 کوالٹیز جس کے اندر ہوں گی نا، پناز تیاگی کو اس سے بڑی محبت ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز ہونی چاہیے، ایک چیز اور ہونی چاہیے، یہ 3 چیزیں ہوں، بلاسفیمر ہو، جھوٹا اور جاہل ہو، اس کے ساتھ اس کی زبان تیز ہونی چاہیے، جھوٹ بولنے کے معاملے میں نا وہ ہچکچائے نا، دھڑلے سے جھوٹ ہوں، بولے۔ اس کو یہ پسند کرتی ہے، ایسے زبان دراز شخص کو یہ پسند کرتی ہے کہ جس کی زبان جھوٹ بولنے کے لیے لمبی ہو۔ تو ہوں، ایسے لوگوں کو یہ اپنے چینل پہ ویلکم کہتی ہے، بٹھاتی ہے، پسند کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز میں اس کو بتا دوں کہ آپ پروفیشنل نہیں ہیں۔ اب ہوں، پتہ نہیں میں اب کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جو آپ کے لیے میں استعمال کروں کہ آپ دراصل کیا ہیں۔ بھینس ہو آپ، تھوڑا سا یہی کر کہہ دیجیے، سکتا، تھوڑا بھینس سا ہیں کر آپ، دیجیے۔ بھینس ہیں آپ، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس حد تک بے وقوف ہو آپ کو اتنی سینس نہیں ہے کہ آپ پروگرام کر رہی ہیں لو میرج پہ، پہلے کم از کم کوئی کرائٹیریا تو رکھیں، وہاں پر بتائیں تو صحیح کہ دراصل لو میرج کہتے کسے۔ آپ نے یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں کی، یہ اسکیل ڈیسائیڈ نہیں کی، یہ اسکیل ڈیسائیڈ کرتی ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتی ہیں کہ اسلام اس چیز میں اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ہی کوئی نہیں تھا میڈم۔ سب سے پہلے تو آپ کو کوئی اسٹینڈرڈ دینا چاہیے نا، کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ لو میرج ہے اور یہ چل رہا ہے، تو کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، یہ بعد کی باتیں تھیں۔ تو آپ کے ہوں، اندر پروفیشنل سکلز جو ہونے چاہیے وہ بھی نہیں ہے میڈم، کیونکہ آپ پروفیشنل نہیں ہیں۔ اور آپ جو وہاں پر ماحول بنا کے اپنے کردار کا پتہ دے رہی ہیں، میں پچھلے گزشتہ پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ دراصل یہ آپ کے کریکٹر کے اوپر سوالیہ نشان ہے جو آپ کے پروگرامز کا ماحول بن چکا ہوا ہے۔ بلاس فہمی عام، اور ٹھٹھا مذاق عام، اور وہ آپ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں سامان کر رہی ہوں، جھوٹ ہاں، جھوٹ تو ہر پروگرام میں ہے۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کسی بھی طرح کی علمی گفتگو کا پناز کے چینل پر کیا کام ہو سکتا ہے، یہ بھی کوشش اب ہمیں ہی کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے یہ تو طے کر لیں کہ دراصل لو میرج کہتے کسے ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں ہاں، کیا۔
چلیں ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو ہے ایسی شادی کو لو میرج کہا جاتا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شادی کرنے پر رضامند ہوں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا، تو ایسی شادی لو میرج کہلاتی ہے ہمارے نزدیک۔ تو بھائی یہ ڈیفینیشن ہے۔ اب اس چیز کو ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ اب آپ ذرا ماشاء سوچیں، اللہ۔ ہاں اب آپ ذرا سوچیں کہ ساحل نے کس انداز سے اور دھڑلے سے جھوٹ بولا ہے، اور پناز نے اس کے جھوٹ کو بہت انجوائے کیا۔ ساحل نے کہا کہ اسلام میں پسند کی شادی حرام، اور پناز نے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ یہ بات اسلام میں کہاں لکھی ہے۔ بے وقوف اگر تم نے پہلے اسے کوئی سٹینڈرڈ طے نہیں کیا، آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس نے جب الزام لگا دیا کہ اسلام کے اندر پسند کی شادی حرام ہے، تو آپ اس سے پوچھتی ہیں بھائی کہاں پر ہے یہ ریفرنس؟ اس نے نہیں پوچھا، نہیں پوچھا اس نے، بس اس بات پر اکتفا کیا کیونکہ ساحل نے یہ بات کہہ دی ہے اس لیے اب یہ اسلام میں حرام ہو گئی۔ حد ہے جہالت اور بے وقوفی کی پناز تیاگی کہ تم نے ریفرنس بھی نہیں لیا اور اس کو انجوائے کرنا پہلے شروع کر دیا۔ اب ادھر بیٹھ کے جو ہم بات کر رہے ہیں اور تمہاری بے وقوفی کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ ادھر تو تم نے انجوائے کر لیا، اب ہم انجوائے کریں گے تمہاری بے وقوفی کو۔ اب آتے ہیں جی اسلام کی طرف۔ ہم نے طے کر لیا سٹینڈرڈ یہ ہے، لو میرج کی ڈیفینیشن یہ ہے ہمارے نزدیک کہ ایسی شادی جس میں مرد اور عورت دونوں شادی کرنے پر رضامند ہوں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں اور شادی کرتے ہیں، ایسی شادی کو کہتے ہیں لو میرج۔ اب آتے ہیں جی جائزہ لیتے ہیں، اب آتے ہیں اسلام کی طرف۔ اسلام میں سب سے پہلے شادی کرنے کے لیے عورت اور مرد کا بالغ اور عاقل ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات بڑی ضروری چیز ہے کہ یہ طے کر لیں، پیار محبت اور شادی وغیرہ بعد میں ہوگی، پہلے تو عورت اور مرد کا بالغ اور عاقل ہونا ضروری ہے۔ اور یہ اصول قرآن حکیم نے دیا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 6 کو دیکھ لیں، اور تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت اور مرد کی شادی کی جو عمر ہے اسلام کے مطابق وہ عاقل اور بالغ ہونا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہوں گی تو وہ شادی کے قابل ہیں، ادروائز ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اب باتیں لو میرج یعنی پسند کی شادی کی طرف۔ تو اسلام میں پسند کی شادی کے علاوہ اور کسی طرح کی شادی کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ دیکھیں کہ ذوالفقار صاحب یہ الفاظ سوچنے والے کہ اسلام میں پسند کی شادی کے علاوہ اور کسی طرح کی شادی کا تصور پایا ہی نہیں جاتا، ہے ہی پسند کی شادی، اور یہ دھڑلے سے ادھر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی حرام ہے، حرام ہے، اور فراز تیاگی ہنس رہی ہے اس پہ کہ حرام یعنی کہ اسلام کے مطابق جب تک نکاح کے معاہدے پر عورت یا مرد دونوں راضی نہ ہوں ان کے درمیان یہ تعلق بن ہی نہیں سکتا۔ اسلام کے نزدیک نکاح ایک معاہدہ ہے اور اس معاہدے میں عورت اور مرد دونوں کا رضامند ہونا بہت ضروری ہے۔ دونوں اپنی مرضی سے اس معاہدے کو اگر سائن کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے سامنے، تو ایسی شادی کو ہی اسلام آن کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس معاہدے میں ہی مرضی شامل ہو، جس معاہدے میں ہی دونوں کی مرضی کے بغیر آپ شادی کر ہی نہیں سکتے، تو اور لو میرج کس کو کہتے ہیں؟ الو کی پٹھی جاہل عورت، اور یہ تیرا جاہل جو یہ بیٹھا ہوا تھا اس سے تم نے پوچھا بھی نہیں، میں تمہیں ریفرنسز مزید دیتا ہوں۔ اس حد تک وہ تمہارے سامنے بکواس کر گیا اور کہہ رہا ہے کہ اسلام میں پسند کی شادی حرام ہے۔ الو کے پٹھے تو بتا کہ معاہدہ نکاح کیا ہے۔ اگر اسلام پہ شادی کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دراصل معاہدہ نکاح کیا ہے، اور کیا اس میں رضامندی کا ہونا شرط ہے اسلام میں یا نہیں۔ اور اگر شرط ہے تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، دونوں کو شرم آنی چاہیے۔ اور پناز جو ہے وہ جھوم رہی ہے اس کی بات پہ، کیا بات ہے، کیونکہ ساحل نے کہہ دیا حرام ہے اس لیے اس نے بھینس کی طرح جھومنا شروع کر دیا، بین بج رہی ہے اور بھینس جھوم رہی ہے بغیر تصدیق کی۔ کبھی اس جھوٹی عورت نے کوئی علمی پروگرام منعقد نہیں کیا، کوئی ایک بھی نہیں۔ خیر میں اپنی بات کی تصدیق کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مشہور حدیث پیش کرتا ہوں۔ بالکل علی بھائی ضرور کیجئے، لیکن اس ڈنگر کو یہ تو بتانا چاہیے کہ بھائی میری اس کی خود کی بھی تو شادی ہوئی تھی نا، یہ بتاتا کہ بھائی میرے گھر والے رضامند تھے، میری پسند کی شادی ہوئی ہے، اس وقت اس کے منہ میں جو ہے نا شاید کوئلے پڑ گئے تھے، نہیں بھونکا۔ جی آپ اس پہ کمنٹری کریں، میں اتنی دیر تک حدیث نکال لوں پھر میں سنوں۔ یعنی کہ اس کی والدہ کی بھی شادی ہوئی ہوگی تو میرا خیال ہے بہت اچھے اور آسان طریقے سے ہوں گے، دو فیملیوں نے بیچ میں مل کے تعاون کر کے کیا ہوگا۔ لیکن اب ایکچولی یہ چاہتے ہیں ایلو ایلو، یہ ایلو ایلو کھیڑنا چاہتے ہیں، پہلے ہم ایلو ایلو کھیڑیں گے اور اس کے بعد پھر ہم مینج کریں گے۔ سو اس ایلو ایلو اور الو الو میں پھر یہ بعد میں پھر ہو جاتا ہے کچھ اور ٹیلو ٹیلو، تو پھر کہتے ہیں ہائے 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 کیا ہو گیا۔ جی علی بھائی کنٹینیو کرے سر، آج ایلو ایلو کو کھولیں ذرا، کھول کے رکھیں۔ جی بالکل، میں یہ موقف بیان کرتا ہوں، اور پناز تیاگی اپنی یہ بھینس جیسی جو آنکھیں ہیں
ان کو کھولو اور یہ حدیث پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے. اور کبھی معاہدہ نکاح کو صرف معاہدہ نکاح لکھ کے دیکھنا, گوگل کے اوپر ہی سرچ کر لینا کہ دراصل نکاح ہے کیا اسلام کے مطابق, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ پسند کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, رضامندی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ایک حدیث لے لیں, مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 6893 مسند احمد بن حنبل. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں سیدنا عثمان سے جو فوت ہو گئے, سیدنا عثمان بن مظعون جو کہ فوت ہو گئے اور ایک بیٹی چھوڑ گئے, وہ سیدہ خویلہ بنت حکیم کے بطن سے پیدا ہوئی تھی. سیدنا عثمان نے اپنے بھائی قدامہ بن مظعون کو وصیت کی کہ وہ اس کی پرورش کرے. یہ دونوں قدامہ اور عثمان میرے ماموں تھے. میں نے سیدنا قدامہ کے ہاں ماموں عثمان کی بیٹی کے لیے منگنی کا پیغام بھیجا. انہوں نے اس کی مجھ سے منگنی کر دی, یعنی کہ پیغام بھیجا کہ جی میں اس سے شادی کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ اس لڑکی کی ماں کے پاس آئے اور انہیں مال کی رغبت دلائی, بس وہ مال کی طرف مائل ہو گئی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عثمان کہہ رہے ہیں, جو بندہ یہ دعویٰ کر کے رسول اللہ کے پاس لے کے آیا کہ جی اب یہ لڑکی میرے ساتھ شادی نہیں کر رہی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جی مغیرہ سے اب یہ شادی کرنا چاہتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مغیرہ نے کوئی مال کی نہیں رغبت دلائی, مال دیا نہیں, رغبت دلائی. وہ الزام لگا رہا ہے. بس وہ مال کی طرف مائل ہو گئی اور اس کی بیٹی کا میلان ماں کی طرف ہو گیا. بس ان دونوں نے انکار کر دیا, یہاں تک کہ ان کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا قدامہ بن مظعون نے کہا, اے اللہ کے رسول, یہ میری بھتیجی ہے, میرے بھائی نے وصیت کے ذریعے میرے سپرد کی ہے. میں نے اس کی پھپھی کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے اس کی شادی کر دی ہے, یعنی کہ وہ منگنی کر دی ہے, میں نے کہہ دیا کہ اب میں نے ان کا رشتہ کر دیا, اور میں نے اس کی بہتری کے لیے کوئی کمی نہیں کی. لیکن یہ عورت ذات ہے, اس کی ماں مال کی طرف مائل ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ بچی سن تمیز والی ہے, عقل رکھتی ہے, یہ عقل رکھتی ہے, اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا. مس پناز تیاگی, غور سے سنیے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ سن تمیز والی ہے, اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. پھر سیدنا عبداللہ کہتے ہیں, اللہ کی قسم یہ بچی میری ملکیت و زوجیت میں آنے کے بعد مجھ سے چھن گئی. یعنی کہ عبداللہ جو ہیں پہلے کوئی رشتہ طے ہو چکا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بچی میرے رشتے میں آنے کے بعد, منگنی ہونے کے بعد مجھ سے چھن گئی. انہوں نے اس کی رضا کے مطابق سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے اس کی شادی کر, یعنی کہ جہاں پر انہوں نے چاہا وہاں پر شادی کر دی. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلام کسی باپ کو یا ماں کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر زبردستی اس کی شادی کا فیصلہ کرے. مس پناز تیاگی, یہ ہندوازم نہیں ہے, یہ اسلام ہے. چاند پر تھوکو گے تو منہ اپنا ہی گندا کرو گے. یہ ہندوازم نہیں ہے میڈم, آپ نے ہندوازم سمجھ رکھا ہے. آپ نے یہ سمجھ رکھا کہ یہاں پر ہندوازم کی بات کر رہی ہیں آپ, اور جو چیزیں بھی نکلیں گی اس طرح کی واحیات چیزیں نکلیں گی وہ ایکسیپٹڈ ہیں, اور وہ چیزیں آپ کی کتابوں میں نکل آئیں گی, وہ اصول نکل آئیں گے آپ کی کتابوں میں سے. مس پناز تیاگی, یہ اسلام ہے, تو جتنا جی چاہتا ہے تھوکو, تمہارا منہ گندا ہوگا اور تمہارے اوپر ہی لعنت پڑے گی, اور تمہیں ہی لوگ کہیں گے کہ تم کس حد تک بدتمیز اور بدبخت ہو, اس طرح کے کام کرتی نہیں. ایک چیز کا پتہ تو آپ نہ کرو. جس حد تک ہندوازم کو بدنام کروانا ہے کرواؤ, اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی, کیونکہ اب ہم آپ کے دھرم کا بھی جائزہ لیں گے. تو احباب, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلام لڑکی یا لڑکے کی پسند اور مرضی کے بغیر شادی کی اجازت نہیں دیتا. اور ساحل کہہ رہا تھا کہ اسلام میں من پسند شادی حرام ہے, حرام ہے. اب یہ بیٹھ کے حلال اور حرام طے کریں گے, یہ کرائے کے بھاڑے کے ٹٹو, یہ بدبخت جاہل لوگ. پناز تیاگی, تو ان کے کہنے پہ حلال مان لے گی؟ جس چیز کو یہ کہیں گے اسلام میں حلال ہے وہ حلال ہو جائے گی, جس چیز کو یہ کہیں گے حرام ہے یہ حرام. علی بھائی کیا کہنے سر, آج آپ کھول کے رکھ دیں ان دونوں کو. جی ذوالفقار اشرف صاحب, میں تو بتا رہا ہوں کہ جس چیز کو وہ حرام کہہ رہے ہیں, شرم ہی نہیں آتی یار جھوٹ بولتے ہوئے. آپ اندازہ لگائیں, جس آدمی کو, جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ میرا نام میں نے ساحل رکھا اس کا معنی کیا ہے, وہ الو کا پٹھا اسلام میں کے اندر آ کے کہے گا کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے. اور جاہل شخص, پہلے جا کے اسٹڈی کر, الو کے پٹھے جھوٹے. اور پناز تیاگی, میں اس کو نہیں کہوں گا, اس کی تو اوقات ہی یہ تھی, تم نے بھی اپنی اوقات دکھا دی. اس لیے, اور اس کے علاوہ اگر آپ حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں تو کم از کم 3 واقعات تو میں نے اپنی آنکھوں سے حدیث کی کتب میں پڑھیں, کہ جب عورتوں نے آ کے شکایت کی کہ بھائی ہم یہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں, تو حضور نے ان کی شادی جہاں پر وہ چاہتی تھیں وہ وہاں پر ہی کی. ایک کا میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا. اس لیے میں کہتا ہوں, غلط پیش کرے کروائے جو اسلام کی تعلیمات
غلط پیش کرے کروائے جو اسلام کی تعلیمات، وہ ساحل ہو واہ کے واہ پناز، واہ 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 واہ، وہ کیا ساحل کہنے ہو کے کیا کہنے پناز۔ یار، مکرر مکرر، سر جی، مکرر. غلط پیش کرے کروائے جو اسلام کی تعلیمات، وہ ساحل ہو کے پناز، اس نطفہ بیکار پہ لعنت، فتنہ پرور پناز تیاگی تیرے کردار پہ لعنت۔ کردار میں لعنت، واہ کیا کہنے علی بھائی، کیا کہنے، چس آ گیا بھائی، آج تو چس آ گیا، یاد کرا دیا آپ نے پچھلی پوئٹری کو. واہ کیا کہنے، کیا جی کہنے سر. ذوالفقار اشرف صاحب، میں نے وضاحت بیان کر دی، میں نے یہ چیز پیش کر دی کہ اسلام کے اندر کسی اور طرح کی شادی کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کس حد تک جھوٹے اور خبیث لوگ ہیں کہ ان کو شرم ہی نہیں آتی لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کے جھوٹ بولتے ہوئے، اسلام پہ کرتے ہوئے۔ تو پناز تیاگی، ایک دن یہی لوگ جن کو آج تم اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہو، یہی تمہاری ذلت کا سامان مہیا کریں گے اور تم چھپتی پھرو گی۔ اس حد تک یہ جاہل اور بدبخت لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، اور تم جانتی ہو، یہ نہیں کہ تمہیں پتہ نہیں، تمہیں اچھے سے پتہ ہے، تم خود ان کو گود میں بٹھاتی ہو، صرف اسلام دشمنی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ تمہارے لیے یہ ذلت اور خواری کی علامت بنیں گے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور تم جھوٹ سن کے اس کے اوپر جھومتی ہو۔ تو ہم نے بیان کر دیا، اس کی وضاحت کر دی، آپ کسی بھی بالکل اسلامک اسکالر سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی اسلامک ریسورس سے چیک کر سکتے ہیں کہ نکاح کا مطلب کیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بات مشکل رہ گئی۔ بالکل بالکل، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. ایلو کا مطلب وہ پوچھ رہے تھے، ایلو کا مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ شادی سے پہلے ایلو ہوتا ہے، اس کے بعد پھر شادی ہوتی ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، یہ اب ایلو بتائیں گے. جی علی بھائی کنٹینیو کرے ساتھ. ماشاءاللہ آج آپ نے نا ٹھوک کے رکھنا ہے، آج ٹونس کو آپ نے ٹھوک کے رکھنا ہے علی بھائی. ماشاءاللہ، چلیے ہمارے ساتھ مزید آگے. جی ذوالفقار اشرف صاحب، آپ پوچھیے سوال۔ سر وہ سوال تو وہ جو آپ نے ایک کائنڈلی تھوڑا سا پھر ارشاد کر دیجئے، بہت چس آیا تھا اس وقت، چس آ گیا تھا، وہ جو لعنت کی تھی نا آپ نے، وہ ایک دفعہ دوبارہ کر دیجئے، مزہ آ جائے گا. جی جی، میں جتنی بار آپ کہیں، کیونکہ جھوٹوں کے اوپر جو زبان جو ہے وہ بولے ہی جھوٹ، بالکل وہ اس پہ لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب اسے بیداری کا اعلان کرنا چاہیے۔ تو غلط پیش کرے کروائے جو اسلام کی تعلیمات، وہ جاہل ہو کے پناز، یعنی کہ ساحل ہو کے پناز، اس نطفہ بیکار پہ لعنت، جس سے پھیلے نفرت اس جذبہ بیدار پہ لعنت، فتنہ پرور پناز تیاگی تیرے کردار پہ لعنت۔ بے شک انسانی بے لہو سے شک. مہنگا ہو جہاں گائے کا گوبر، پانی واہ پینے پہ دلت ہو قتل ایسے افکار پہ لعنت، فتنہ پرور پناز تیاگی تیرے کردار پہ لعنت۔ جن بھگوڑوں کو تم نے اپنے آنچل میں چھپا رکھا ہے، جن بھگوڑوں کو تم نے اپنے آنچل میں چھپا رکھا ہے، کبھی لاؤ مرد حق کے سامنے، ورنہ اس کچرائے انبار پہ لعنت، فتنہ پرور پناز تیاگی تیرے کردار پہ لعنت۔ جن کی سازشوں سے مرے انسان سسک سسک کر، جن کی سازشوں سے مرے انسان سسک سسک کر، نیوز نیشن ہو یا پناز کا گھر، ایسے در و دیوار پہ لعنت، فتنہ پرور پناز تیاگی تیرے کردار پہ لعنت۔ ساتھ کہہ دے اس کے لب میں بھی لعنت، جو ہاں، یہ جس طرح پہلے کا ہو کرتی رہی اس ہے. کا جائزہ لیتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں اس کے لفظ کا۔ جی علی بھائی، ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آگے بڑھانے سے پہلے میں کہہ دوں کہ یار سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں یار، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بھیجو. جی علی بھائی، جب دوسرا سوال آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، جب مرد اور عورت جب مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نگاہیں جھکا لینے کا حکم اسلام نے دیا ہے، تو محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ جی جی ذوالفقار اشرف صاحب، آپ نے بڑا کیا دھیمے سے یہ بات ہے، کیا کہنے، کیا بڑا کہنے دھیما سر، کیا کہنے، ایلو بڑا ایلو سر ایلو. اچھا سر، میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے تو اس بہن سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بفلو، تم یہ تو ہمیں بتاؤ کہ محبت کا یہ معیار کس نے سیٹ کی ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھ کر نظریں جھکا لیں تو محبت ختم ہو جاتی ہے یا محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے؟ پناز تیاگی، یہ تیرے گھر کا معاملہ نہیں ہے کہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے تو طے کرے گی کہ جی اگر آپ نے نظریں اٹھا کے کسی کو دیکھ لیا، اس کے بعد نظریں جھکا لی، تو اس سے تو محبت نہیں ہو سکتی۔ تو پناز تیاگی، یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ سب لوگ تمہاری بات سن رہے ہیں، پہلے تو یہ بتاؤ کہ محبت کا یہ معیار کس نے سیٹ کیا ہے کہ اگر آپ نظریں اٹھا کے دیکھیں
اور اس کے بعد جھکا لیں، آپ کی نظر پڑی اور آپ جھکا لیں تو آپ کو محبت نہیں ہو سکتی. یہ کہاں لے کے آئی ہیں آپ؟ کہاں سے یہ معیار لے کے آئی ہیں؟ اور کیا مجبوری بن گئی ہے کہ آپ کے اس معیار کے سامنے ساری دنیا کو جھکنا پڑے گا؟ محبت کے لیے جو معیار آپ سیٹ کر دیں گی وہی سیٹ ہو جائے گا. کس طریقے سے؟ آپ کا تو معیار ہی غلط ہے. اصل میں انہوں نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کو سامنے رکھ کر یہ اعتراض بنانے کی کوشش کی جو بنے گا نہیں، جو کہ سٹینڈرڈ نہیں، جس میں لکھا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں اگر کسی پر نظر پڑ جائے تو نگاہیں جھکا لیا کر. دیکھنے کے ہاں کیا بات ہے، کیا بات دیکھنے ہے سر، کیا بات ہے. جی دیکھنے کے بعد نگاہوں کو جھکانا اس لیے ہے کہ بے حیائی نہ پھیلے. اس میں کہاں شرافت. منع کیا گیا؟ ہاں جی. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، کیا کہنے علی بھائی، کیا ہی کہنے. ہائے ہائے ہائے، شرافت. ہاں جی، اس میں کہاں جی منع جی. کیا گیا ہے کہ آپ محبت نہیں کر سکتے، پسند نہیں کر سکتے، بلکہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی آلودگی اور بے حیائی میں ملوث نہیں ہونا. محبت آپ ہاں کریں، جی. اور ہاں جی. محبت اگر آپ کو کرنی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ شادی کر لیں. تو اسلام نے کب منع ہوں. کیا کہ آپ شادی اپنی پسند سے نہیں کر سکتے؟ اور اسلام پھر جی. اجازت دے رہا ہے کہ جب آپ شادی کا فیصلہ کر لیں تو اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ لڑکی کے گھر والوں کی موجودگی میں آپ لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں، ہائے اس سے ہائے بات کر سکتے ہیں. اسلام نے وہ طریقہ بتایا جس میں عورت اور مرد کی عزت و حرمت پامال نہیں ہوتی بلکہ ہائے عزت اور ہائے. حرمت محفوظ رہتی ہے. اسلام اوکے. مرد و خواتین کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو ضلالت سے محفوظ رکھتا ہے. ان باتوں سے طے ہو گیا کہ اگر مرد و خواتین ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہوں اور شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہوں، دیکھنا چاہتے ہوں، تو اسلام منع نہیں کرتا بلکہ اسلام الاؤ کرتا ہے کہ گھر والوں کی موجودگی میں آپ ایک ساتھ بیٹھ کے بات بھی کر سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اسلام نے منع نہیں کیا. ذوالفقار اشرف صاحب، یہ بھی ان کا سٹینڈرڈ بھی غلط تھا اور انہوں نے دوسرا الزام اسلام پہ یہ لگایا اور اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا کہ یہ بھی اسی طرح کا جس طرح کے یہ خود ہے. کیا کہنے علی بھائی، کیا کہنے کہ دو خاندان جب آپس میں ملتے ہیں تو کتنی شرافت سے، ماشاءاللہ. آگے میں سمجھتا ہوں آپ وضاحت کریں گے، میرے اندر کھٹپٹ کھٹپٹ ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں فٹافٹ اٹھے آئیے، تھوڑا سا چس لئیے. جی علی بھائی، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، جی میرا سر تیسرا سوال. اسلام لڑکے اور لڑکی کو اکیلے شادی سے پہلے ملنے کی، گھومنے کی، پھرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اگر وہ ایک دوسرے سے اکیلے میں ملیں گے، گھومیں گے، پھریں گے تو ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے. واہ پیناز، تیرے مطلب کا سوال آ گیا ہے. جی ذوالفقار اشرف صاحب، میں جب میں کہ میں سر پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنی چاہیے کہ اسلام خواہش نفس کو سامنے رکھ کے کوئی سٹینڈرڈ نہیں بناتا بلکہ خواہش نفس. سر ہاں علی بھائی ایک منٹ، یہ پوائنٹ بہت ہے. خواہش نفس سے تھوڑا سا آپ مزید آگے کریں گے مجھے پتا ہے، لیکن یہ شروع سے ہی پہلے بتا دیجئے ذرا، مجھے تھوڑا سا سمجھنا ہے. سر خواہش نفس یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز میں چاہ رہا ہوں، میری خواہش ہے ہوں کہ میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، بالکل. اس میں مجھے تو تسکین ہوگی کیونکہ میں چاہ رہا ہوں، میں ویسا کر لوں گا تو اس میں مجھے تو تسکین ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے دوسروں کو اس میں نقصان ہو. تو بے شک. اسلام اس خواہش نفس کو سامنے نہیں رکھتا کیونکہ یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. ہر انسان کے اندر اپنی خواہش ہوں. ہوتی ہے، اپنی خواہش ہوتی ماشاء ہے. اللہ، اگر ماشاء اس اللہ. خواہش کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کیا جائے تو ایک انسان کی خواہش کو سامنے رکھ کے اگر فیصلہ کیا جائے تو دوسرے انسان مصیبت میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، طریقہ کوئی بھی اختیار کرے، وہ ڈکیٹی کرنے لگ جاتا ہے. وہ خواہش نفس کے پیچھے چلا اور اس نے کچھ لوگوں کو قتل کر کے پیسے حاصل کر لیے، یہ اس کی خواہش نفس تھی. یہ سٹینڈرڈ نہیں. اسلام اس لیے خواہش نفس کو سٹینڈرڈ نہیں بناتا. نہیں اسلام بناتا. انسانیت کو سامنے رکھتا ہے کہ انسانیت کی بقا کس میں، انسانیت کی حفاظت کس میں. اس پہلو سے اسلام جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے اور سٹینڈرڈ بناتا ہے کہ اس میں انسانیت کی حفاظت ہونی چاہیے اور انسانیت کی ضلالت نہیں ہونی چاہیے. اس بات کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ طریقہ جو مطلب ان کے چینل پہ ایک بار بار گفتگو کیا گیا اور اس بات پہ مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی کہ کیوں نہیں اجازت دے رہا اسلام. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب لڑکی اور لڑکے کو اکیلے شادی سے پہلے ملنے کی، گھومنے پھرنے کی اجازت دراصل اسلام نے کیوں نہیں دی، قطع نظر اس کے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مسلمان بھی ایسے معاملات میں انوالو ہیں، لیکن اسلام کا مطمع نظر کیا ہے، ہمیں وہ سمجھنا ہے. اسلام کیوں منع کر رہے ہیں؟ بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر تو یہ پوائنٹ طریقہ ہے. علی بھائی یہ جو بھی آپ نے بات کی، یہ ذرا دوبارہ دہرا دیجئے. یہ پوائنٹ ہے، بڑا لاجک ہے یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے نا، کہ اسلام اور جو دوسرے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، دوسرے بھی کر، یہ ذرا تھوڑا سا ریپیٹ کائنڈلی کیجیے ذرا.
جی بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا مطمع نظر کیا ہے اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے، ایک بات ہمیں ہوں، اس کو مطالعہ کرنا چاہیے، اگر اس میں کوئی سچائی موجود ہے اور ہم اس پہ پورا نہیں اتر پا رہے تو کم از کم ہمیں اس کو تو نہیں جھٹلانا چاہیے نا۔ ہاں بالکل ہمیں اسلام کے مزاج کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اسلام کی تھیالوجی کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام ایسا کیوں کہہ رہا بھائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسئلہ انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ذرا زیادہ ڈیولپ ہو جاتی، انہوں نے ایک طریقہ بتایا، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ اگر تو ان کا طریقہ کار جو یہ بتا رہے ہیں اس سے واقعی انسانیت کے اور معاشرے کے مسائل حل ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، آ جائیں آپ دلائل کے ساتھ بات کر لیں اور بتائیں بھائی یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے، اس کے ساتھ سوسائٹی کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور انسان کا بھی اس میں بڑا فائدہ ہوں، ہوتا ہے اور یہ بڑا محفوظ طریقہ ہے، تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے ہم اپنانے میں۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو پریکٹس کرنے سے مسائل مزید بڑھتے ہیں، انسانیت ضلالت کی گڑوں میں جا کے گر جاتی ہے، انسانیت سسکنے لگتی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے، تو پھر جو اسلام نے تجویز دی تھی وہ ٹھیک تھی، اس پہ ہم عمل کریں ہوں، یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام کی تجویز اس معاملے میں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے وہ درست ثابت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اس طریقہ کار کو پناز تیاگی اور مسٹر جاہل صاحب بہتر قرار دیتے ہیں، لڑکی اور لڑکوں کی شادی سے پہلے اکیلے ملنے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، ان کے مطابق انہیں گھومنے پھرنے کی آزادی دینی چاہیے تاکہ انہیں جی شادی کرنے میں آسانی ہو اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے پریکٹس ہو رہی ہیں اور یورپ میں تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے یہ ہوں، مشاہدہ ہے۔ اگر تو اس کا کوئی پازیٹیو نتیجہ نکلا تو پھر کرنے میں حرج نہیں۔ اچھا جی، لوگ شادی سے پہلے تنہائیوں میں مل بھی رہے ہیں اور اس کے بعد شادی بھی کر لیتے ہیں، وہی لوگ جو 4 4 سال ملتے ملاتے رہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے رہے، شادیاں تو ان کی بھی فلاپ ہوئی۔ نمبر ایک یہ کہ بالکل 4 سال پھرے، اس کے بعد شادی تو پھر فلاپ ہو گئی، بھائی کیا سمجھا تھا پھر آپ نے ان 4 سالوں، اور بڑے اچھے تناسب سے ایسی شادیاں فلاپ ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ بالکل میں مشاہداتی بات کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس آپشن کو کھلا چھوڑ بھی دیا جائے تو ہو سکتا ہے 2 سال گھومنے پھرنے انجوائے کرنے کے بعد لڑکی یا لڑکا یہ کہے کہ میں شادی نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری بعض عادتیں مجھے اچھی نہیں لگی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح چھوڑ دیا جائے اور 2 سال وہ لڑکی سوسائٹی کے سامنے ایک لڑکے کے ساتھ اکیلے گھومتی پھرتی رہی، بند کمروں میں بھی جاتی رہی، کافیاں بھی پیتی رہی، پارکوں میں بھی پھرتی ہوں، رہی، اب اس لڑکی کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ ہاں 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 ہاں، اب یہ تو مسئلہ بہت سنگین ہو گیا کیونکہ وہ لڑکا تو یہ بے کہہ شک کے چلا گیا، کہ بھائی میں تمہاری فلاں فلاں عادت کیونکہ میں 2 سال تمہارے ساتھ رہا ہوں یہ چیزیں بری لگیں اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یا تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہر ایک شادی جو ہے اسی طرح جہاں پر جو گھومنے پھرنے لگ جائیں گے ان کے درمیان شادی ہونی بھی شرط ہے، وہ ہو ہی جائے گی، پھر بھی ہوں، اور بات۔ اور بھائی جب یہ آپشن موجود ہے کیونکہ آپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو جب انڈرسٹینڈنگ 2 سال کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں جس کو بریک اپ آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے، تو ایسی چیزیں تو ہم بڑی دیکھ رہے ہیں، ہوتا ہے ایسا ہی یا نہیں ذوالفقار اشرف صاحب؟ بہت بہت مطلب سارا یہ ابھی کہ کمنٹ میں آپ کو بتا دیں گے، اس لوگوں کے حد تک، ایکسپیرینس سامنے آ جائیں گے سر، ابھی جی جی دیکھیے میں وہ کمنٹ ابھی سیکشن میں بھی چاہوں گا کہ احباب اس پہ روشنی ڈالیں، اس سے ایک تو بے حیائی عام ہوئی، حد درجہ بے بے شک حیائی عام ہوئی، اس طرح تو لڑکی اور لڑکے کے پاس چوائس ہی بہت ہوگی سر، وہ شادی کے بالکل بجائے بہتر بیوی اور بہتر شوہر کی تلاش میں شادی کی عمر ہی گنوا بیٹھیں گے، 4 سال اس کے ساتھ گزارے، 2 سال اس کے ساتھ گزارے، 3 سال اس کے ساتھ گزارے، بھائی میں بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوں، شاید اس سے بہتر مجھے مل جائے، اس طرح تو ہوں، شادی نہیں ہوگی، بے حیائی پھیلے گی سوسائٹی کے اندر، تو بہتر بھی نہیں ملے گا، شادی کی عمر بھی گزر جائے گی، اور اگر بالفرض شادی ہو بھی جاتی ہے تو آپ 5 خواتین کے ساتھ ایک آدمی کے رابطے تھے یا 5 مردوں کے ساتھ ایک عورت تجربہ کرتی رہی ہے، ان کی کسی چھوٹی سی بات پہ اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا تو وہ کہیں گے نہیں وہ فلاں والا بہت بہتر تھا، اس سے رابطہ کرے گی پچھلے والے سے، اور ظاہری بات ہے جب اس طرح کی کوئی حرکت ہوگی کیونکہ اس کے ریلیشنز تھے اور اب اس کو سہارے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کو شوہر کی طرف سے تکلیف آ گئی یا اس کو بیوی کی طرف سے تکلیف آ گئی، جب وہ دوبارہ پچھلے والے سے رابطہ کریں گے تو بھائی یہ شادی تو پھر آپ کی فلاپ۔ بالکل علی بھائی اس کے ڈائلوگ کیا ہوں گے، اس عورت کے ڈائلوگ کیا ہوں گے، وہ کہے گی اوتریا تیرے نل تے ہوئی چنگا سے، ہاں میں بالکل سمجھا سی تو چنگا اور تو ہی کچی نکلے ہیں، تیرے نل تے وہ چنگا سی، ہاں در میں اس پھٹے کے منہ ساتھ تیرے۔ بالکل، تو یہ چیز ہوگی، اور ذوالفقار اشرف صاحب کچھ 2 4 جملے آپ فرمائیں۔ جی بالکل دیکھیے نا، یہ جو بے حیائی اس طرح پھیلے گی، ابھی وہ کہیں گی جی پتا جی میں ابھی ٹیپو کے ساتھ ہوں، ابھی میں نا سمجھ رہی ہوں سیکھ رہی ہوں، ابھی ہمارے ذہن نہیں ملے، 6 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن کوشش جاری ہے،
6 माह बाद जब गुजरते हैं तो पिताजी पूछते हैं, नहीं नहीं पिताजी, वो टीपू साहब जो थे ना वो मेरे मजाज के मुताबिक नहीं थे, रंग रलियां मना ली, एंजॉय कर अब लिया। अब मुझे बताएं अब कि जो औरत औरत हो के, अब मुझे बताएं इसमें ज्यादा नुकसान मर्दों की निस्बत औरतों का है। औरत हो बेशक, के इस तरह की तालीमात फैलाने की कोशिश कर रही है, वो खुद बिल्कुल। औरत कैसी हो? मुझे तो अब ओह, मैं तो अब नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफी है जो इस तरह की तालीमात को फैलाने की कोशिश कर रही है कि ये होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि इसमें सर दो खतरे की बात है। हम्म, नंबर एक ये कि जो लड़की और लड़का टेस्ट के लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं ताकि फैसला कर सकें कि उन्हें शादी करनी है कि नहीं करनी है, वो एक साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते, तो लाजमी तो नहीं है कि वो एक दूसरे का इंतखाब भी कर लें, ये लाजमी नहीं है इसमें, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे थे। इसके बाद ये टेस्ट जो है, और हो सकता है कि 20% जो दोस्तियां इस तरह की उनका नतीजा निकाह निकले और 80% एक दूसरे को बेकार करके छोड़ दें। इसमें ज्यादा नुकसान खवातीन का होगा। और वो फैमिली, असल में इस्लाम के अंदर फैमिली सिस्टम क्या है, सबसे पहले वो समझने की चीज़ थी। वो समझा होता तो हमें पता चलता कि इस्लाम उस फैमिली को इतनी अहमियत क्यों देता है, कि उसके अंदर इतनी सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों करता है, मर्द का भी और खवातीन का भी। पहली बात तो ये है कि इस तरह की खवातीन और मर्द बेकार हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा नुकसान है। नंबर दो, इसके अलावा ये फितरी बात है कि शादी से पहले लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ जो रवैया करते हैं, इसमें दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी के रोशन पहलू ही दिखा रहे होते हैं। ये भी एक्सपीरियंस है। बेशक, वो ये नहीं बताएंगे बेशक, मेरे अंदर क्या है, वो छुपा के रखेंगे। महीनों और बिल्कुल। सालों की गहरी दोस्ती के बावजूद, मेल मिलाप के बावजूद, उनके कमजोर पहलू। इम्प्रेस, बिल्कुल अली भाई इम्प्रेस कर रहे हैं ना, इम्प्रेस, हाँ। पॉजिटिव तो पॉइंट बता के इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जी जी। तो वो कभी भी एक दूसरे को फिर भी हकीकतन नहीं जान पाएंगे। तो इन खतरात के पेश नज़र, जिनको हम रोज़ मुशाहिदा करते हैं, इनको इस्लाम मद्देनजर रखता है कि भाई ये खतरात हैं, अगर इस तरह की इजाज़त दी जाए, और चाहता है कि इंसानियत और माशरा महफूज रहे। कम अज़ कम इतनी इखलाकी जरूरत तो इंसान में होनी चाहिए कि ठीक को ठीक बोले, चाहे आप ख्वाहिश नफ्स को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और माशरे के हम्म, नुकसान में शरीक हो रहे हैं, कम अज़ कम झूठ तो ना बोले, अच्छे और बुरे में तमीज़ तो करें, डंगर तो ना बन जाए। तो ऐसी मिसालें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ऐसी मिसालें जो मैं आपको दे रहा हूँ पूरी दुनिया में मौजूद हैं, बशमूल इंडिया और पाकिस्तान के। शादी का झांसा देकर एक लड़के ने एक लड़की से रिश्ता बना लिया यूनिवर्सिटी में, साल 2 साल बाद हम्म, छोड़ दिया कि तुम्हारी फलां फलां आदत मुझे ना बहुत बुरी लगती है, इसलिए अब शादी नहीं हो सकती। पहले चल रहा था कि हम शादी कर लें। अच्छा, फिर क्या होता है? अब जो दूसरा दोस्त होता है वो जानता है कि इसने अब लड़की को छोड़ दिया, वो लड़की के पास जाता है, उसको दिलासा देता है और उससे कहता है मैं तुमसे वफा करूंगा, मैं तुमसे शादी हाँ, करूंगा। और वो भी 2-4 साल जो है उसके साथ फिर रंग रलियां मनाता है, उसके बाद कहता है दफाओ, तुमने वाकई उसने सही किया जो तुम्हें छोड़ दी। तो तुम इस तरह का पूरी अपनी कंट्री को इस तरह का देखना चाहती हो पिनाश त्यागी, अपने घर को ऐसा देखना चाहती हो, अपने घर में ये प्रैक्टिस करो। कम अज कम दूसरों के सामने ऐसी चीजें ना पेश करो, या इसके ऊपर दलाइल लेके आओ, हमारे साथ बात करो कि ये बड़ा अच्छा काम है, इसमें सोसाइटी में बड़ी अच्छाइयां पैदा हो रही हैं। आ जाओ, इस बात पे भी तुम्हें चैलेंज देते हैं कि तुम बात कर लो, इस बात का तो तुम्हें बहुत पता है। चलो इस्लाम का तुम्हें नहीं पता, हिंदुइज्म का तुम्हें नहीं पता, ये बात तो तुम प्रैक्टिस करती हो ना, और लोगों को कह रही हो कि इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आ जाओ, इसको सही जस्टिफाई साबित कर लो और बताओ कि इस्लाम जो कह रहा है कि आप मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, और वो गलत है। आ जाए, इस पे कर लो बात। इसलिए मैं कहता हूँ, फितना परवर पिनाश त्यागी, तेरे किरदार पे लानत, इस्लाम दुश्मनी में तुम माशरे को जहन्नम बनाना चाहती हो। जुल्फ़िकार शेख